نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله المولانا العظيم. آقائے کل جہاں، تاجدار محشر، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شین شاہ لامکان، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مہربان، عظیم اور کریم بارگاہ عالی جناب میں بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے، مل کے درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان چپ نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے ہم سب کے مولا کریم کا نام ہمیشہ بلند رہے. خدا کرے ہمارے محبوب آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا مان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. عزیز دوستو، مل کے سارے یہ دعا کرو، اللہ سونا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے، میرے مالک کا کرم ہے، آج ہم ایک بار پھر درس قرآن و احادیث میں شامل ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا حاضر ہونا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی جناب میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل سے آج ہم سورۃ الانعام شریف کے حصہ دوم میں بیٹھے ہیں. اللہ کرے جو قرآن پاک کی آیات مقدسہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں،
اللہ رب العزت ان کی برکت، ان کی روشنی، ان کی رحمت ہمارے دل و جانوں، روح و خون کے اوپر نصیب فرمائے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، بڑا اہم موضوع ہے ہماری گفتگو کا۔ ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھیں قرآن ایسا سمندر ہے جس کی حد کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، ان کا مقام یا میرا رب جانتا ہے یا میرے رب کا سونا محمد مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ تمام انبیاء و رسول و پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ ان کی زندگی تک کے لیے خاص رہا۔ نبی محترم کا وصال ہوا، معجزہ بھی ختم ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے میرے رب نے میرے اوپر جتنے کرم فرمائے اور اللہ رب العزت نے آپ کو جتنے معجزات عطا فرمائے، سب سے بہترین، کامل اور تا صبح قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ اللہ کے فضل سے قرآن ہے۔ میری چونکہ زندگی ایسے ہر عام و خاص لوگوں سے ملنے گزرتی ہے، میں دیکھتا ہوں ہمارے گھروں میں، ہماری طبیعتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے ہر عمل میں اندھیرا اس لیے ہے ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کے قریب ہونا ہمارا کام ہے، رحمتوں کے سمندر چھم چھم اللہ برسائے گا، یہ اس کے فضل کا کام ہے۔ تو آپ نے توجہ رکھنی ہے سورۃ المائدہ شریف کی، ہم آیت مبارکہ 29 سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے، اور اگر تم دیکھو جب انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو رب پوچھے گا بتاؤ میرا وعدہ پورا نہ ہوا جو میں نے کہا تھا کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے؟ تو پکار اٹھیں گے مولا ہمیں تیری قسم، جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ سورۃ الانعام کی 29 نمبر آیت۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل کب ہو رہی ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دیتے تھے، اور وہ تبلیغ کے سلسلے کو صحابہ کو حکم ہوتا تھا کہ میری باتیں جو تم تک پہنچتی ہیں ان کو آگے پہنچاؤ۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جو میری باتوں کو میری امت تک آگے پہنچانے کی کوشش کرے گا، میں محمد اس کے لیے دعا کرتا ہوں رب اس کے چہرے کو روشن فرما دے صلی اللہ۔ میں ترجمہ دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آیت مبارکہ 29 سورۃ الانعام شریف، اللہ فرمائے گا اب بتاؤ کیا میرے وعدے پورے نہ ہوئے جو میں نے کہے تھے کہ میری بارگاہ میں ایک دن کھڑا ہونا ہے؟ تو تم تب تو طنز و مزاح کرتے تھے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو کیا ہمارے بڑے جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو کفار مذاق کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وحی کو، اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ محبوب جس دن ہم ان کو اپنے حضور کھڑا کریں گے، ذرا توجہ کیجئے گا، اب اللہ کیا کہنے لگا ہے؟ نمونہ رب پیش کر رہا ہے، ابھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن رب کریم نے اپنے محبوب کو ایک نمونہ پیش کر کے فرمایا محبوب جب ہم حشر کے دن ان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے پوچھیں گے بتاؤ ہمارا وعدہ پورا نہ ہوا، تو ہیں کافر
لیکن پھر بھی ہماری قسم اٹھا کے کہیں گے مولا تیری قسم تو سچ کہتا تھا، ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اب تم کھڑے ہو، اب تو عذاب کے مزے چکھو، اب تمہیں عذاب کے مزے چکھنے پڑیں گے۔ عزیز دوستو یاد رکھو، اس نقطے کو سمجھ لیجئے، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے فرمائے گا اب عذاب کے مزے چکھو، تو وہ ایک فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، کہیں گے مالک صرف ایک موقع ہمیں اور دے دے، ایک موقع۔ اب یہ بات کو سمجھنا ہے آپ نے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے سونیا ایک موقع اور دے دے، ہم تیری عبادت ایسے کر کے دکھائیں گے جیسے کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو دیکھو ان کے اعمال ناموں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان کے کانوں تک کتنی دفعہ پہنچا ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے اعمال ناموں کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے مالک 27,000 دفعہ تقریباً اس کے کانوں میں حی علی الفلاح کی آواز گئی۔ اللہ فرمائے گا یہ آیا تھا ہماری بارگاہ کی طرف؟ کہا مولا نہیں آیا تھا، حکم آئے گا اگر 27,000 دفعہ ہمارا حکم آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ارے یہ تب نہیں آیا تو ایک دفعہ مہلت مانگ رہا ہے، اب کیا آئے گا؟ اس کو اٹھاؤ اور کھینچ کے دوزخ میں لے جا کے پھینک دو۔ ہم دعا کرتے ہیں مالک جب یہ وقت آن پہنچے تو بس یہی دعا ہے تو ہم پہ راضی ہونا، تو ہم پہ راضی ہونا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو نہ دیکھنا سونیا، جب بھی دیکھنا اپنی نگاہ مہربان کو دیکھنا، اپنے کرم اور کریم والے حکم کو دیکھنا۔ حدیث قدسی ہے اِنَّا رحمت غضبت غلبی، رب کہتا ہے میری رحمت بڑی ہے میرا غضب چھوٹا ہے، رحمت بڑی ہے تو مالک ہم تو تیری رحمت کے ہی طلبگار ہیں۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ آیت مبارکہ 30 ہے سورۃ الانعام شریف کی، آپ کی توجہ ہے، بڑا اہم موضوع میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حکم ہے کہ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب کے ملنے کو جھٹلایا، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے جھٹلایا ہے کہ کوئی نہیں رب کو ملنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ نقصان میں ہیں۔ اب آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اچانک سے قیامت ان پہ ٹوٹ پڑے گی، ہائے 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 ہائے، ذرا آیات مبارکہ کے وزن اور حکم کی سختی کو دیکھیے۔ رب کہتا ہے یہ جھٹلاتے ہیں ہمارے ملنے کو، انہیں کیا خبر، اچانک ان کے اوپر، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی اور یہ پکارتے ہوئے کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو جو میرا رب کہتا تھا ہمارا رب وہ سب ہو رہا ہے، ہائے افسوس۔ اب اللہ فرماتا ہے اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے یہ آ جائیں گے، اور آیت مبارکہ لفظ سنیے، اللہ کہتا ہے خبردار تم نہیں جانتے وہ کتنا بڑا بوجھ ہے، ہائے ہائے ہائے، تم نہیں جانتے وہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اور آگے آیت چل رہی ہے اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، ارے زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس آیت کے اندر 4 مضامین کو اللہ رب العزت نے پیش فرمایا، ہم ایک ایک کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا رب نے فرمایا کہ یہ ہمارے ملنے کو جھٹلائیں گے، کوئی نہیں رب نو ملنا، کوئی نہیں مرنا، نہ مرنا ہے، جو مر گئے ان میں سے کوئی پہلے گزرے گا، کسی کو حال کا پتہ ہے؟ کہا جی کوئی نہیں پتا، تو فرمایا ہمارا کس کو پتہ ہوگا؟ یعنی کہ منکر اور مرتد ہو جاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی، اور ایسی قیامت آئے گی کہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت اتنی شدت سے آئے گی، اگر کوئی شخص کپڑا لگا کے بیٹھا ہے کپڑا بیچنے کے لیے، تو قیامت کا جب جھٹکا لگے گا وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ نہ پائے گا کہ ہر شے تباہ ہو جائے گی۔
پھر حدیث کے لفظ ہیں کہ اتنی شدت سے قیامت کا جھٹکا آئے گا کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی کی طرف لے جا رہی ہوگی اور قیامت کا جھٹکا لگے گا، ماں بچے کو اپنی چھاتی تک لے جا نہیں پائے گی۔ پھر تیسرا حکم ہے، اگر کوئی پانی پینے والا گلاس کو پکڑ کے پانی پینا چاہ رہا ہے اور قیامت آ جائے گی تو وہ گلاس کو اپنے ہونٹوں تک لے جا نہیں پائے گا۔ ہائے ہائے، قرآن کے لفظ ہیں الکاریات ملکاریا وما ادراک ملکاریا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت ملکاریا، کیسی ہے قیامت؟ وما ادراک ملکاریا، ارے تم کیا جانو کیسی کھن کھنا کے آئے گی قیامت۔ کتنا سخت حکم ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کو بڑی عجب بات آج بتاؤں۔ تقریباً 7ویں پارے تک ہم پہنچنے کو ہیں، 6 پارے تک، اور ایک ایک آیت میری نظر سے گزرتی جا رہی ہے۔ یقین کیجئے تقریباً 80% رب کے حکم سخت ہیں، شدت والے ہیں، نرم نہیں ہیں۔ سخت حکم ہے کہ اپنی سمت کو درست کرو ورنہ تم گھاٹے میں جاؤ گے۔ تو ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے مالک تو کریم ہے، لیکن رب فرماتا ہے، اللہ برملا کہتا ہے کہ جو میرے حکموں کے ساتھ ٹکرائے گا وہی گھاٹے میں جائے گا۔ تو جو آیت مبارکہ 30 سورۃ الانعام شریف کی، قیامت آئے گی، شدت ایسی ہوگی، احادیث میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حکم ہے کہ اتنا تگڑا بوجھ ہوگا اس دن جس دن سب کو ہماری بارگاہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے خبردار، تم نہیں جانتے کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تم نہیں جانتے کتنا بڑا بوجھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، ایک نیکی اس کی کم ہو جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا تو تو کریم ہے، رحیم ہے، مالک تیرا ہی فضل، تیرا ہی کرم ہے، اگر یہ مہربانی فرما دے کہ میں ایک نیکی کسی سے مانگ کے لے آؤں، مولا اتنی اجازت تو دے دے۔ اللہ فرمائے گا جا مانگ لے۔ وہ سب سے پہلے جس کا بچہ ہوگا اس ماں کے پاس جائے گا، ماں کو التجا کرے گا، ماں جی ایک نیکی کم ہو گئی ہے تو مہربانی فرمائیے ایک نیکی مجھے دے دیجئے، میری بات بن جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم، اور مولانا رومی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی شرح لکھی۔ اب فرماتے ہیں کہ ماں کہے گی بیٹا نہ، پتہ نہیں میرا کیا حال ہو، حشر برپا ہے، اور اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی کہ آئے ہماری سفارش کریں۔ نبی ہاتھ کھڑا کر جائیں گے کہ نا بھائی آج کوئی نہیں چلنی، آج نبی ہاتھ کھڑا کر جائیں گے کہ آج نہیں چلے گی۔ اور حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک جملے کو بڑا کرتا چلوں۔ صوفی برکت صاحب کا ایک جملہ کبھی میں آپ کے گوش گزار یہاں کر کے گیا تھا۔ حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں، ارے بھائیو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ارے بوجھ ان کے لیے ہے جن کا کوئی والی نہیں ہے، ارے ہمارا والی تو گنبد خضرا کا مکین ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ صوفی برکت صاحب فرماتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں بلوچستان کی ساحلی پٹی کے اوپر کونجیں تشریف لے کر آتی ہیں۔ صوفی صاحب کا جو خادم وہ لکھ رہا تھا، اس نے کہا حضرت کونجیں بھی تشریف لے کے آتی ہیں؟ یہ تو کسی معزز کے لیے ہونا چاہیے کہ جی وہ تشریف لے کے آیا، تو کونجیں بھی تشریف لے کے آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے اللہ کی ہر مخلوق کی صاحب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے رب کی ہر مخلوق معزز اور محترم ہے۔ آپ نے فرمایا کونجیں تشریف لے کے آتی ہیں، آنڈے پیچھے انڈے جو ہیں منگولیا میں دے کے آتی ہیں، منگولیا میں۔ کونجیں پاکستان میں ہیں، توجہ رکھنا، کونجیں پاکستان میں ہیں، انڈے منگولیا میں دے کے آئی ہیں، کونجیں پاکستان میں ہیں۔
توجہ ادھر ہے انڈوں کی طرف۔ 3 مہینے کا عرصہ وہ پاکستان کی ساحلی پٹی کے اوپر گزارنے کے بعد واپس پلٹتی ہیں۔ ہزاروں پونجیں، ہزاروں انڈے، بچے نکل چکے ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے۔ آپ فرماتے ہیں ہزاروں پونجیں، ہزاروں بچے بغیر کسی تصدیق کے ہر کونج اپنے اپنے بچے سے جا کے لپٹ جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ہزاروں نبی ہوں گے، ہزاروں امتیں ہوں گی حشر کے دن۔ پریشان نہ ہونا، کریم آقا حشر کے اندر تشریف لے جا کر اپنے ہر امتی کو خود ہاتھ سے پکڑ کے میں جنت میں لے جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا؟ جنو یقین مل کے پڑے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا؟ مل کے امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ جس نو یقین مل کے پڑے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا؟ امت لئی تھوڑی آواز آنی چاہیے، امت لئی کون کرے گا؟ اور شعر ہے، رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اودے در تے۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے نات کہ اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو تے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ ہائے ہائے، رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اودے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا؟ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ مل کے سرکار بنا گا امت لئی رو کون کرے گا؟ اور شعر ہے، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو۔ حدیث پاک ذرا سن لو، طبیعت نو زیادہ سکون آئے گا۔ میدان احد جنگ ہو رہی ہے، سرکار نے کیا بھئی او صحابی ساڈا ڈھیر زخمی ہو گیا ہے، 2-4 صحابیاں نو بھیجیا، انہوں اٹھاؤ تے ساڈی بارگاہ وچ لے آؤ۔ لے آندا، حضور دی بارگاہ وچ لٹا چھوڑیا۔ مشہور زمانہ حدیث اور اکثر میری زبان وچ تسی سندے ہو، سرکار دے کول انہاں ایویں لٹایا کہ حضور دے قدم پاک سن۔ او صحابی نو جدو لٹایا تے اوندا چہرہ حضور دے قدماں تے آ گیا۔ سرکار دے قدم پاک ایویں بیٹھے ہے، آپ دے قدماں تے اوندا چہرہ آ گیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارک تے ہاتھ لا کے کیا، کوئی خواہش ہے سونیا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی خواہش ہے؟ انہیں ہمت کی تھی، اپنے دونوں ہتھاں تے سر اٹھا کے کیا، سونیا اے تا خواہش سی جدوں جسم وچ جان نکل دی ہوئے، او کملی والیا میں تینوں ویکھ رہا ہوں، سونیا تو مینوں ویکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا؟ مل کے پھر اپنی حیاتی دی کون کرے گا؟ مل کے امت لئی رو رو کے دعا کرے گا، امت لئی
کون کرے گا تو پہلی چیز قیامت آئے گی جھٹکا برداشت نہیں ہوئے گا. دوسری چیز بوجھ اتنا شدت والا ہوئے گا کہ بوجھ سہنا اوکھا ہے. تیسری چیز رب کہندا ہے دنیا دی جڑی ہے دنیا ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرما رہا ہے. بلکہ میں بڑی خوبصورت بات جڑی بہت کم لوگاں دے تک کے گل پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک تو چند لمحے پہلے ہوا دے وچ 3 دفعہ کسی چیز نو پیچھے کیتا. جناب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا میرے کریم آقا ایک کیڑی شے سی جنوں ہوا وچ آپ نے پیچھے کیتا ہے سانو تو نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا عائشہ بی بی ایک غلیظ دنیا سی غلیظ دنیا سی جس نے میرے بڑے قریب آنا چاہیا لیکن میرے اللہ دی مہربانی نال میں محفوظ گیا. اس واسطے دنیا داری دا نظام ہے. اساں دنیا وچ بیٹھے ہیں لیکن کوشش کرو گل کرن دا مقصد یہ ہے قرآن دی آیت اللہ فرماندا ہے زندگی صرف کھیل کود ہے دنیا کی آخرت کا گھر بہتر گھر ہے جہاں پہ تم نے جا کے ہمیشہ کے لیے قیام کرنا ہے. ہن سن لو دنیا وچ کنے درجے نے 3. غریب کوئی متوسط درمیانے طبقے دا ہے تے یا کوئی امیر ہے. دنیا وچ کتنے درجے نے 3. آخرت وچ کتنے درجے نے 100. کتنے 100. ایتھے تا غریب دا تکا لگدا ہے امیر ہو جاندا ہے. آخرت تے انج نہیں ہونا. جیڑا کوئی جتھے فٹ کر دیتا جائے گا اوتھے ہی رہے گا. تے یاد رکھو جنہ محبوب نال پیار کرو گے اللہ دے حکماں دے اگے سر جھکاؤ گے اونا مقام بلند پاؤ گے. اس آیت مبارکہ دا مفہوم مقصد یہ ہے کہ قیامت دے جھٹکے تو انتظار کر وہ اتنا مہلت بھی نہیں دے گی. ایک چیز. دوسرا یہ بوجھ بڑا سخت ہے خیال کر یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. تیسرا حکم اللہ دے حکماں دی کوتاہی نہیں کرنی. چوتھا حکم کہ دنیا داری وچ رہو لیکن ان دے پیچھے اتنا دیوانہ یا پاگل پن اپنے تے تاری نہ کرو کہ دین تو دور ہو جاؤ. میرے پردادا جی سیدی پیر اختیار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی دفعہ زندگی وچ انہاں دے کزنا نے براہما نے کیا جی تسی بھی کو گندم کنک لاؤ. انہوں نے گندم لائی اور عصر دی نماز با جماعت انہوں دی قضا ہو گئی اور گندم دے لاون دے عمل وچ. آپ دے چھوٹے بھائی سن پیر مظفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے انہوں نے بلا کے کیا بھائی جان اجے تا لائی نہیں تو ایک نماز چلی گئی ہے. اے پتہ نہیں کنیاں نمازاں جاسن سانو کملی والے دا ہی نوکر رمن دیو. فرمایا اے لگی کنک دا ہی سودا میرے نال کر لو. بات کرن دا مقصد ہے بڑے لوگ انہاں دیاں وڈیاں ہی گلاں نے. اللہ کرے سانو بھی رب انہاں راہاں تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین. اگلی آیت مبارکہ ہے صرف وہ لوگ مانتے ہیں سنتے ہیں اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف یہ لوٹ کے واپس جائیں گے. یہ آیت مبارکہ کدو نازل ہو رہی ہے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دیندے سن. تسی نوٹ کرو گل نو سمجھو کہ کتنا حکم آ رہا ہے تبلیغ دا بار. دیکھو ساڈا کام تبلیغ نہیں ہے اسی کوئی ٹھیکیدار نہیں. علامہ صاحب علماء کوئی ٹھیکیدار نہیں. اسی تبلیغ دا دین دا کام سب دا کام ہے. یہ سب دی ڈیوٹی ہے. ان دی کوشش کرو یہ ڈیوٹی نو پورا کیتا کا. یہ ڈیوٹی ہے تہاڈی ساڈی لگی ہوئی. اچھا ڈیوٹی کیویں ہے؟ گھر نماز دا وقت ہو گیا ہے. وہ کیڑا باپ ہے جڑا خود سگریٹ پیندا ہوئے تے بچے نو کہے پتر تو نہ پی؟ ایویں نہیں ہو سکتا. ماں باپ عمل کرے گا اولاد عمل کرے گی ورنہ عمل نظر نہیں آئے گا. اس واسطے نماز دا ٹائم ہوئے ہر شے چھڑ کے ان دی بارگاہ وچ آ جاؤ. ہر شے چھڑ کے ان دی بارگاہ وچ آ جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے عمل نے انہاں نو فوکس کرو. اللہ پاک فرماندا ہے اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ فرماندا ہے کہ محبوب جنہاں لوگاں نو تسی پیغام دیندے ہو اور وہ تہاڈیاں گلاں نو توجہ نال سندے نہیں.
اللہ فرمایا جس دن انہاں نوں میں قابو کراں گا حشر تہاڑ یہ ہر شے منن گے جی میں منن دا حق ہے۔ اس آیت دی تفسیر وچ انہاں نے واقعہ لکھیا ہے کہ جنہ مننا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ورگے شہنشاہ سن، جنہ نو جا کے صحابہ کیا وہ ہن چنگا رہے ہیں، جنہ دی تو مریدی اختیار کی تھی، جنہ دی صحابیت اختیار کی تھی، وہ کہندے نے میں ایک رات انج ہو آیا، یا انہاں دا حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ وہ کہندے نے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور میں انج میرے تے فرشتہ اتریا میرا انج کیتا ہے، تانے دیندے سن۔ ہن سچا رہے ہیں جدوں بھی کوئی عجب معاملہ ہونا تے آ کے تانے دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بغیر تصدیق تو میں مننا جو کملی والا کہندا ہے وہ سچ کہندا ہے، وہ سچ ہے، جو کہندا ہے سچ کہندا ہے۔ جنہ تصدیق تو بغیر سر جھکایا وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، صدیق تو بغیر سر جھکایا۔ حضرت با یزید بستامی نو کسے بندے سوال کیتا تو انہوں ویکھنے ہیں لوکی کلمہ پڑھ اٹھتے ہیں تے ابو جہل تا ہر وقت اتھے رہندا سی، ہر وقت ویکھدا سی، انہیں کلمہ کیوں نہ پڑھیا تواڈے آقا نو ویکھ کے یہ او کلمہ نہ پڑھ سکیا، اندے وچ راز کی ہے؟ کیا خوب جہاں جملہ آپ نے ادا فرمایا، آپ نے فرمایا وہ ساری زندگی یہی ویکھدا رہا ہے، یہ تو محمد عبداللہ دا بیٹا ہے۔ اگر ایک دفعہ ان دے دل وچ خیال آ جاندا اے محمد رسول اللہ ہے تے رب ان دے دل نو وی چن لیندا، ایمان دی روشنی نال اونوں وی نواز دیندا۔ تے گل یہ ہے کہ جنہ مننا ہے وہ انج من جاندے نے۔ اور اس آیت دے تفسیر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ جنہ نہیں مننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جتھا جڑ کے آیا جی تسی بار بار موت دا ذکر کرتے ہو، قبر دا ذکر کرتے ہو، اللہ دے سامنے کھڑے ہومن دا ذکر کرتے ہو، کوئی ایک نمونہ دے سکتے ہو کہ جڑا مر جاوے وہ زندہ کیویں ہوندا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب نال لو لائی، سونیا ہن میں کی جواب دیواں؟ اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ پریشان کیوں ہونا ہے؟ انہاں نوں لے جا قبرستان وچ، انہاں نوں کہے جیڑی قبر تے ہاتھ رکھو گے اسی مردہ اٹھا دیاں گے، تیری کانڈ نہیں لگن دیندے، اسی تیری کانڈ نہیں لگن دیندے۔ اے وعدہ رب دا موسیٰ علیہ السلام واسطے نہیں سی، اے رب دا وعدہ قیامت تک آون والے ساڈے تواڈے ہر انسان واسطے ہے۔ رب کہندا ہے، صوفی برکت علی لدھیانی صاحب دا جملہ ہے نا کہ رب بندے نو کہندا ہے تو من تا سی میں کول ساریاں تو کول میں ہی نہ ہوواں تے پھر کمی، تیرے منن وچ فرق ہو سکتا ہے، او بندے چلیا میرے نیڑے ہونے وچ فرق نہیں ہو سکتا، تیرے منن وچ فرق ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ ہمت پکڑ گئے، لوگاں نو نال لیا، چلے گئے، جا کے کیا جڑی قبر تے ہاتھ رکھ دے اٹھا دینے، انہاں ایک پرانی قبر تے جا کے ہاتھ رکھیا جی اینو اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ رکھیا، اللہ دا ذکر کیتا۔ یاد رکھو عزیز دوستو، اللہ دے ذکر دی عادت بناؤ، جیڑا گھراں وچ رب دا ذکر ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے میرے نور دی روشنی اس گھر دی ہر چیز وچ شامل ہو جاتی ہے، نور دی روشنی شامل ہو جاتی ہے۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی ایک بابا، تفسیر نعیمی بڑے واضح انداز وچ اس واقعے نو ذکر کیتا ہے، کھڑا ہو گیا، جدو بندہ کھڑا ہو گیا بابا آپ نے فرمایا پوچھو بھئی جو پوچھنا ہے۔ لوکی حیران، انہاں پوچھیا سونیا کدوں فوت ہوئے ہیں؟ انہاں جدو وقت دسیا تے 100 سال پہلے بابا فوت ہویا سی۔ کنے سال پہلے؟ 100 سال پہلے، 100 سال پہلے فوت ہویا سی۔ انہاں پوچھیا بابا 100 سال پہلوں دی کوئی گل یاد ہے؟ انہاں کیا ایک کوئی گل یاد ہے جدو موت نے مینوں پکڑیا سی وہ تکلیف مینوں اج بھی یاد ہے، موت دی تکلیف یاد ہے۔ انہوں نے کیا نبی موسیٰ یہ کوئی ہور ہی رولا ہے تو انہوں اٹھایا ہے، یہ اندر کہانی ہور ہے، اسی نہیں اٹھنا جنہ مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نازل فرمائی، سونیا جنہ نہیں مننا انہاں نہیں مننا، تو پریشان کیوں ہونا ہے محبوب؟ تو پریشان نہ ہو۔ اگلی آیت مبارکہ ہے جی کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے
اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ سب آپ کی امتیں ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف آخر اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ شان مصطفیٰ، میں تو اکثر گل کردا ہونا علامہ صاحب کہ مجنون کسے پوچھیا سی قرآن کی ہے، قرآن توجہ نہ ذرا جملہ عاشق دا جملہ ہے، گواہ نہیں دینا، میں چونکہ پڑھدا پیا لہذا میرے ذہن وچ بار بار گل آندی، مجنون کسے پوچھیا قرآن کی ہے، انہیں کہا کچھ نہیں بس دو پیار دے ماریاں دیاں گلاں نے، ہائے ہائے ہائے، ایک عاشق ہے دوسرا ہوندا محبوب ہے مدینے والا، وہ عاشق گل کمائے گا پھرائے گا، لے اپنے محبوب تے ہی آئے گا، لے اپنے محبوب تے ہی آئے گا۔ گل یہ ہے کہ یہ بھی شان مصطفیٰ اس آیت مبارکہ اچ بیان ہونے لگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب زمین تے جتنی مخلوق ہے، پرندے چرند پرند جتنی مخلوق ہے، سونیا یہ بھی ساری تیری امت ہے، یہ ساری تیری امت ہے۔ ایک چیز تواڈے میرے علم میں اضافہ ہو جائے، اسی اکثر کہنے ہیں سرکار دو جہاناں دے مالک نے، سرکار دو جہاناں دے نہیں، سرکار سب جہاناں دے مالک نے۔ آؤ قرآن دی نص تو ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن شروع کتوں ہوندا ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین۔ امین سیگا جا رہا ہے کہ جنہ جنہ جہانہ دا میں خدا، اوے اونا جہانہ دی رحمت للعالمین ہی میرے مصطفیٰ سونیا تیرے آتے چھے۔ ہر اس جہان دا جندہ خدا میں ہاں، ہر اس جہان دی رحمت للعالمین دی بادشاہی میرے حبیب تیرے آتے چھے۔ اس واسطے آپ سب جہانہ دے بادشاہ نے، سب جہانہ دے بادشاہ نے۔ اس آیت مبارکہ اچ حکم ہے کہ تسی جو شے لبو تو انو قرآن چو لبے گی، جو شے لبو قرآن چو لبے گی۔ جناب مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا میرے تا اٹھ دی رسی بھی گم ہوئے میں قرآن چو لباں گا کتے ہیں۔ اتنی بڑی گل آپ نے بیان فرمائی۔ اس واسطے عزیز دوستو نال نال ایک گل بھی سمجھ دے جاؤ کہ قرآن دے قریب جاؤ، قرآن نو پڑھو، قرآن نو پڑھو، قرآن نو پڑھو۔ کیوں؟ اللہ ساڑھے واسطے آسانی پیدا فرمائے، اللہ ساڑھے واسطے خیر ہی فرمائے انشاءاللہ۔ اگلی آیت مبارکہ ہے جی، ان لوگوں کو بڑی خوبصورت آیت ہے، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو، یہ تو صبح و شام اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہیں اور آپ پر ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے اور تمہارے حساب میں کچھ نہیں ہے، پھر آپ انہیں دور کیوں کرتے ہیں یا دور کیوں کریں گے؟ یہ انصاف سے بعید ہو جائے گی بات۔ کافران دا ایک جتھا جڑ کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اور صحابے صفحہ دے درویش صحابی حضور دی بارگاہ اچ بیٹھے ہوئے۔ کافران دا جتھا جڑ کے آیا، انہوں نے کہا جی بھی اسی تبلیغ دے واسطے تواڈے کول بہنا پسند کران گے، لیکن ساڑیاں دو تین شرطاں نے۔ پہلی شرط کی ہے، توجہ ہے تواڈی؟ صحابے صفحہ حضور دے کول بیٹھے نے، کافران دا ایک جتھا جڑ کے قریش دا آیا، لوگاں دا کافران دا، تواڈے کول اسی بیٹھاں گے لیکن ساڑیاں دو تین شرطاں نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یا تا انہاں نو وکھرا ٹائم دیو، غریب غربا لوگ نے، انہاں دے پسینیاں دی بو آندی، انہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، انہاں نو وکھرا ٹائم دیو تے سانو وکھرا ٹائم دیو، تے یا وچ کوئی پردہ لاؤ، اے الگ بیٹھن اساں الگ بیٹھیے، کوئی فرق پاؤ، اسی معزز ہیں، اساں امیر ہیں، غریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بولن، آپ تو پہلے قرآن بول تھا۔ رب نے فرمایا محبوب اے جڑے آئے نے انہاں نو دفع کر، سانو انہاں دی کوئی لوڑ نہیں۔ جڑے تیری بارگاہ وچ بیٹھے نے صبح و شام ساڑی بھوک لے کے بیٹھے نے، اے سونیا میرے بھوکے نے تے تیرے مٹھے بولاں دے بھوکے نے،
انہاں دی روزی بھی فکر تو نہیں کرنی سونیا، انہاں دی روزی دا ذمہ بھی میرے ہاتھ چھے، تیرا کام ہے کہ انہاں نو مٹھے مٹھے انداز دے نال پیار کیتی جانا۔ ایویں نہیں زوری صاحب نے کیا سی، آپ فرماندے نے مٹھے مٹھے تیرے سونے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے تیرے سونے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے تیرے سونے، مل کے میٹھے میٹھے تیرے سونے بول، اور میٹھے میٹھے تیرے سونے بول کملی والیا، ہو کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا، کج لیندے اور پول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول۔ اور شعر ہے کہ ٹھنڈیاں ہواواں جو ہو مدینے وچ چلیاں، ٹھنڈیاں ہواواں جو ہو مدینے وچ چلیاں، زلفاں نو دتا جدوں کھول کملی والیا، زلفاں نو دتا جدوں کھول کملی والیا، زلفاں نو ارے کھول کملی والیا، زلفاں نو دتا جدوں۔ محترم عدیل بھائی حاجی محمد علی صاحب یہ ہن مدینیوں ہو کے آئے نے، یہ بھی گواہی دیون گے تے جڑے جڑے گئے نے وہ بھی گواہی دیون گے۔ تیریاں عطاواں دا ہم میریاں خطاواں دا، تیریاں عطاواں دا میریاں خطاواں دا، ہو وجیا زمانے اتے ڈھول کملی والیا، وجدا ارے ڈھول کملی والیا، میٹھے میٹھے تیرے سونے بول۔ سونیا انہاں نو جدا نہیں کرنا، او میرے سونے محبوبہ انہاں نو نہیں اٹھانا، اے جڑے آ کے کہندے پے نے انہاں نو دفع کر دے، سانو کوئی لوڑ نہیں انہاں نے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تے میں پھر کہاں گا یہ اس وقت دے لوگاں نو نہیں کیا، حضور دا حکم ہر زمانے واسطے ہے۔ ہوش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال ہے، بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا اس حدیث دی راوی ہیں۔ یاد رکھو دین دے اگر 4 حصے کرو تے ایک حصہ بی بی عائشہ پاک دے ذریعے ساڑھے تک پہنچے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ تبلیغ کیتی ہے؟ 23 سال۔ کتنا عرصہ؟ 23 سال۔ اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ تبلیغ دا نچوڑ کڑنا ہوئے، اے 2 گلاں وچ کڑ لو جڑا کملی والا میرا محبوب مینوں آخری لمحے فرما کے گیا ہے۔ 2 باتاں علامہ صاحب، 2 باتاں بی بی عائشہ پاک فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال میرے سینے والا حصہ میری تھوڑی تے میری ہسلی دی ہڈی دے نال سرکار نے ٹیک لائی ہوئی ہے، ٹیک لائی ہوئی ہے کملی والے نے، اور فرمایا عائشہ بی بی میرے 2 پیغام میری امت تک پہنچا دے، میرے 2 پیغام میری امت تک پہنچا دے۔ پہلا پیغام کہ میری امت کو واضح پیغام دے دیو کہ نماز نہیں چھڑنی، ہائے 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 ہائے، نماز نہیں چھڑنی۔ یہ ایک سودا ہویا سی جدو میں نے پوچھا گیا میرا محبوب عرش تے ساڑی بارگاہ وچ آیا تے ساڑے واسطے کی لے کے آیا ہے، تے میں سجدے سے رکھیا سونیا میری امت دے کالے گناہ۔ رب نے فرمایا محبوبہ قبول فرما لواں گا، انہاں نو کہہ بس میری پوجا میری ڈیوٹی نماز دی ادا کیتی رکھن، تے نماز اے میری امت نو پیغام دینا ہے کہ نماز ادا کرن۔ اور دوسرا اس ہی آیت دا مفہوم جو آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا میری امت تک پیغام دیو کہ میری امت دے غریباں نال بہت پیار کرو. او جندہ کوئی نہیں ہے اوندا خدا ہے، تے جڑا غریب نال پیار کرتا ہے وہ خدا دے نال پیار کرتا ہے. اس واسطے کوشش کرو یہ چیزاں دی عادت بناؤ. ساڑی آج دی گفتگو دی آخری حدیث، کیا یہ لوگ جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہو جائیں، اور جب آپ کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں ہماری آیات مبارکہ کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ محبوب جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی کہ اوکے کرتے ہیں بات کو کہ محبوب جو آپ نے آیت مبارکہ آپ پر اتر رہی ہیں وہ حق ہیں، تو رب کہتا ہے محبوب ان کو ہمارا سلام پیش کر. ہائے ہائے ہائے، ان کو ہمارا. اب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب اتنا خوش ہوا. اگر کوئی آیت مبارکہ اترتی تھی اور آیت مبارکہ اترنے کے بعد صحابہ میں سے جو صحابی بھاگ بھاگ کے عمل کرتے تھے آیت کے اوپر کہ جی فوراً عمل کریں گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو ہمارا، رب کہہ رہا ہے ان کو ہمارا سلام پیش کر. اور آگے آیت کا حصہ ہے، کیا تم میں سے کوئی، اگر تم میں سے کوئی نادانی کر بیٹھے، کوئی برائی کر لے تو فوراً توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب تو بڑا بخشنہار ہے. ہائے ہائے ہائے، تمہارا رب تو بڑا بخشنہار ہے. مولانا رومی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کفر و گبر و آتش پرست باز آ، صد بار گر توبہ شکستی این درگاہ نا امیدی نیست باز آ. آپ فرماتے ہیں رب تو روزانہ 100 بار آواز لگاتا ہے، ارے میرے بندے میری بارگاہ کی طرف آ جا، میرے بندے میری بارگاہ کی طرف آ جا. تو آتش پرست ہے، درختوں کو پوجنے والا ہے، آگ کو پوجنے والا ہے، پتھروں کو پوجنے والا ہے. ارے بھائی تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی آ جا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا. حضرت خواجہ حسن بصری لوگوں کو درس دے رہے تھے، ارے لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت والے دروازے کے اوپر دستک دیے رکھو کبھی تو کھولے گا. حضرت جناب سیدہ رابعہ بصری قریب سے گزر رہی تھی، آپ نے فرمایا حسن بصری ہوش کر، یہ لوگوں کو کیا درس دے رہا ہے کہ دروازے پہ دستک دو. ارے دستک اس دروازے کی دی جاتی ہے جو بند ہو، ارے اس کی رحمت کا دروازہ تو سدا کھلا ہی کھلا ہے، تو سدا کھلا ہی کھلا ہے. ہمارے ہیج پیچ میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عملوں میں کمی ہو سکتی ہے. میں یہ دعا کروں گا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اللہ ہماری سمت کو درست فرمائے، اللہ اس محفل کی آن بان شان رونق کو ہمیشہ آباد فرمائے. آپ نے میرے ساتھ مل کے مدینہ پاک کا تصور آنکھوں میں لا کے دعا مانگنی ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ارے دیدار عطا. اور جب قبر اندھیری میں ہو گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. او
امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے سونے مالک، ہم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی کوشش کی یا اللہ، ہم نے قرآن پڑھنا سیکھنا کی کوشش کی ہے، اللہ ہمارے دلوں کی اس روشنی کو، اس کوشش کو قبول فرما لے۔ مالک، یہ جو قرآن پاک کا درس پنجاب کے جس جگہ بھی بندہ ناچیز جا کے پیش کرتا ہے، اللہ ہاتھ اٹھا کے میں تیری بارگاہ میں آج بھی عرض کروں گا، اس کا ثواب میں اپنے والد محترم کو پیش کرتا ہوں، الہی قبول فرما لے۔ میری والدہ صاحبہ کو اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے احباب آئے، جن کا جو چلا گیا ہے، اس کا ثواب، لفظ کا ثواب ہم ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ جن گھروں میں ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر والی ان کو زندگی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے اللہ، قرض داروں کے قرض دور فرما دے، بے اولادوں کو صالح اولاد دے دے، نیک بخت زندگی والی ہمیں اولاد عطا فرما، جو خواہش مند بیٹوں کے ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ ہمیں سدا عزت دینا، سدا ذلت سے بچا لے۔ اللہ ہمارے لیے خیر ہو جائے، اللہ ہمارے لیے خیر ہو جائے، اللہ ہمارے لیے خیر ہو جائے، ملک پاکستان کی خیر ہو جائے، امت مسلمہ کی خیر ہو جائے۔ اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ عالی جناب میں قبول فرما لے۔ اجمعین مل کے میرے ساتھ پڑھیں، یا حیو یا قیوم کے صدقے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سنتے ہیں، ادا فرما دیجیے۔